السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے انڈال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت کی حکم کے الشفا کے اسپتال پر بجائے پمز اسپتال منتقل کر کے چیک اپ کر کے روانہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر عطا نے ٹویٹ کیا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ بڑی تعداد میں راستے میں تھے الشفا کی طرف سے اسپتال کے روڈ پر، جس کی وجہ سے پمز اسپتال میں انہیں علاج کرا کے واپس بھیجا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، تو عدالتی حکم نہ ماننے پر پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی حکومت پر برس پڑی ہے۔ پارلیمنٹ میں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا، میں بحیثیت چیئرمین اور ہماری پارٹی اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا نامناسب ہے۔ انہوں نے ایک طرفہ سے استعفیٰ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد جو نیا بیان ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر پر شائع دیا گیا، اس کے بعد اپوزیشن نے مل بیٹھ کر ملک کی سیاست کے حوالے سے لائے عمل جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتحاد کا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں، دو صوبوں میں حالات معمول کے مطابق نہیں، مگر حکومت جو ہے قانون کے مطابق کوئی کام نہیں چل رہا، فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بلوچستان کے حوالے سے اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو ہتھیار اٹھائے گا ان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ تقریباً 50 سے زیادہ دہشت گرد کے پی کے علاقے اور بلوچستان میں ہلاک ہوئے ہیں۔ خاص کر کے چلتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو رات گئے جو ہے پمز اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں جیسے کہ عدالتی حکم میں کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو الشفا اسپتال منتقل کیا جائے گا، مگر حکومت نے چال بازی سے یہ کام کیا۔ الشفا اسپتال کے بجائے پمز اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں سے ان کو جو ہے پمز اسپتال میں معمولی چیک اپ کے بعد وہاں سے دوبارہ ہڈیا جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر عطا انفارمیشن کے وزیر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو علاج ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اور ان کو پمز اسپتال سے چیک اپ کے بعد دوبارہ ہڈیا جیل روانہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الشفا اسپتال پہ جانے والے راستوں پر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ تھے اور لوگوں کی جمع کی وجہ سے انہیں الشفا اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ تاہم اسی حوالے سے عطا کا کہنا ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں خواجہ آصف نے قسم اٹھا کے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو نواز شریف کی سیاست اب یاد آ رہی ہے۔ جب نواز شریف بیمار تھا تو یہ بانی پی ٹی آئی ان پر جو ہے مذاقیں بنا رہے تھے، یہ ان کے وزیر مذاقیں بنا رہے تھے اور ٹوٹلے بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے خواجہ آصف نے کہا کہ سیاست کرنا کے بجائے صحت کے حوالے سے جو الحمدللہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے۔ جو بہت غصے میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور دیگر جو اس میں بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی سے خطاب دوران کہا کہ میں بحیثیت چیئرمین اور میری پارٹی کے یہ تمام اراکین اب ہمیں کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہم اس پارلیمنٹ میں ٹھہریں اور یہاں پر رہیں۔ اب معاملات جب عدالتی حکم کی بات نہیں مانی جاتی تو ظاہر معاملات سڑکوں پہ ہوں گے اور وہاں پر ہوگے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت عدالتی حکم نہ مان کر جو یہ مذاق کر رہی ہے، اس سے جو مرحلہ مزید معاملات خراب بگڑ جائیں گے۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ملک میں کوئی قانون نہیں، سپریم کورٹ کی
اعلیٰ فیصلوں پر بھی حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی، جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ سے جو الائنس بنایا گیا ہے متحدہ اپوزیشن، اس کا بھی سلسلے میں بھی آج مولانا فضل الرحمان کے گھر پر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن محمود خان چکزئی اور دیگر رہنما اسد قیصر سمیت سلمان اکبر راجہ اور دیگر لوگ وہاں پر شریک تھے۔ کہا گیا ہے کہ ملک کے 2 صوبے، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں، حکومت یہ جو ہے صرف ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے۔ اب ہم اپوزیشن مل کر عوام کو یہ ساری حقیقتیں بتائیں گے اور قومی اسمبلی میں مل بیٹھ کر یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ اپنے جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا اس پر جو ہے اپوزیشن جو ہے اپنا موقف رد عمل دے گی اور احتجاج کا جو لائحہ عمل ہے وہ بھی کرے گی۔ سلمان اکبر راجہ نے کہا کہ ملک میں کوئی قانون نہیں جس کو حکومت دارالعمل کرے، ان کی من گڑت بیانیہ ہے حکومت کا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو ہدایت کی تھی اس پر حکومت نے عمل نہیں کیا، تو کل ہم سپریم کورٹ میں توہین عدالت درخواست داخل کریں گے حکومت کے خلاف۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت کا کہنا ہے، حکومت میں آج سپریم کورٹ میں جو ہے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دوبارہ دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے داخل کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ عدالتی رولز کے خلاف ہے۔ ثانی کی عدالت کی سے درخواست داخل کی گئی ہے، تو اب یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف گیا ہے، تو اس پر کیا فیصلہ ہوگا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بلوچستان کے کئی علاقوں، بنوں سمیت دیگر علاقوں میں اور کے پی کے علاقوں میں بھی آج دہشت گردوں کے خلاف سخت آپریشن کیا گیا ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس آر پی کے ترجمان، پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے بیان جاری کی گیا کہ دہشت گردوں سمیت مختلف واقعات میں 35 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، مگر دوسری ہم پر جو بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے تو کم از کم اس میں 15 افراد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فتنہ خارجہ کے یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ان کی سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ جو ہے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے گرینڈ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں بلوچستان کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے اور مل بیٹھ کر مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، جائز مطالبات تمام حل کیے جائیں گے۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔